رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کئی طرح کے انتظامات کیے ہیں، اور جو اصول بھیجے ہیں، قوانین بھیجے ہیں، رول اور ریگل بھیجے ہیں، ان کی 3 قسمیں: عقائد، احکام اور اخلاقیات۔ اور یہ تمام ساری تعلیمات میں جو مین چیز ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ توحید ہے، خدا کی معرفت ہے، خداوند تعالیٰ سے متعلق جانکاری ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے عہدے کے مطابق آپ کی ریسپیکٹ کرنے کا انداز ہونا چاہیے۔ جس آدمی کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کس عہدے پر ہے، کس منزلت پر ہے، کون سی پراپرٹی کا مالک ہے، شعبہ اس کا کیا ہے، اس کے مطابق اس کے سامنے ادب آپ پیش کرتے ہیں۔ جب ہم روزانہ 5 وقت میں نماز جمعہ، اس کے علاوہ اور دوسری باتیں بجا لاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں کہ وہ ہستی کس مرتبے پر ہے، کون سی صفات ہیں اس کے اندر، کون سی صفات کی نفی ضروری ہے اس سے، اور کون سی صفات میں ضروری ہے کہ ہم اسی کو مانیں، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے 3 حصے ہیں جن کو ماننا، جاننا ضروری ہے: خود ذات مبارک، دوسرا صفات، تیسرا اعمال۔ کہ ذات تنہا یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، کچھ صفات ایسی ہیں جو اس کے ساتھ مختص ہیں، کچھ کوالٹی ایسی ہیں جو اس کے ساتھ مختص ہیں، کسی اور کو وہ کوالٹی آپ نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو شرک کے مرتکب ہے۔ مثلا مثال کے طور پر حی لا یموت، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، یہ صرف اسی کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں۔ کوئی ہستی کتنا بڑا مقام اس کو حاصل ہو، لیکن اس کو یہ صفت حاصل نہیں۔ زندہ کرنا اور مارنا، یہ صفت ہے خدا کی، کسی اور کو یہ صفت حاصل نہیں۔ حقیقی دینے والا، رزق دینے والا، رازق صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر کسی اور کی طرف آپ نسبت دیں گے رزق کی تو شرک ہو جائے گا۔ کہ آپ کہیں کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے، فلاں ہستی بھی رزق دیتی ہے، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ فلاں ہستی کے توسط سے رزق دے، اس کے صدقے سے رزق دے، اس کے وسیلے سے رزق دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن رزق دینے والا وہی ذات ہے۔ بس ذات سے متعلق اور صفات سے متعلق توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ ایسی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف نسبت دیں گے اس کی تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے جاگتے ہوئے خواب میں، وہ شرک کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھائی دیتا اللہ کو؟ ایک تو قرآن نے کہا لا تدرکوا الابصار، کہ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر موجود ہو، اور جو چیز ایک جگہ پر موجود ہو وہ اس جگہ کی محتاج ہوتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جاننا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ خدا محتاج نہیں، علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کچھ چیزیں نا
خدا نے ذاتی طور پر محال اور امپاسبل بنائی ہیں، خدا ان کو بناتا ہی نہیں قادر ہونے کے باوجود بھی۔ خدا ظالم کی مدد نہیں کرتا، قادر ہے، لیکن اس نے رسول بنا دیا ظالم کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے فلاں ظالم کی مدد کی ہے، یہ خود گناہ ہے۔ اور اس لیے ہمیشہ ایک سوال پہلی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ یہ سوال اگر کہیں نہیں بنا سکتا، پھر عجز لازم آتا ہے، عاجز ہونا لازم آتا ہے، کمزوری خدا میں ہے نہیں۔ اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی کمزوری لازم آتی۔ جواب اس کو علماء دیتے ہیں کہ خدا نے ایک قانون بنا دیا ہے، قادر ہونے کے باوجود بعض کام نہیں کرتا۔ خدا نے کیا قانون بنا دیا؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں جی؟ کل سے کہیں کہ خدا 2 اور 2 کو 6 کر دے، نہیں، یہ خدا نے سسٹم بنا دیا 2 اور 4 ہونے جی۔ اس نے ایک چیز مقرر کر دی، اور یہ بھی ضروری بعض اوقات خدا قادر ہوتا ہے لیکن اس چیز میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ عاجز نہیں ہے، قادر ہے، لیکن اس چیز میں صلاحیت نہیں۔ اس کی آسان سی مثال دوں، بارش برستی ہے خدا کی طرف سے، رحمت خدا ہے، باران رحمت، وہ زرخیز مٹی پر برستی ہے تو سبزہ وہاں سے اگتا ہے، صحرا میں برستی ہے تو کچھ نہیں اگتا۔ اب اس کی رحمت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق کس میں؟ مٹی میں، اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، بس اس ہستی کا قصور نہیں ہے، اس ہستی کا قصور۔ خدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئمہ کا توسل کر کے ہم بعض کو دعا مانگتے ہیں، 2 آدمی دعا مانگتے ہیں، سیم دعا مانگتے ہیں، ایک کی قبول ہو جاتی ہے، ایک کی قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہستیاں بھی رحمت والی ہیں، جس کی بارگاہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی رحمت والا ہے، لیکن یہ جو مانگنے والا ہے نا، ان میں سے ایک صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دعا اس کے فائدے میں ہے، دوسرے کے فائدے میں نہیں ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کا اقرار کریں، توحید بالصفات کا اور توحید بالافعال دونوں کا اقرار کریں، اور پھر صفات سلبیہ کا انکار کریں، ثبوتیہ کا اقرار کریں، تو تب توحید مکمل ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں توحید کا خلاصہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ماذا وجدک ماذا وجد من فقدک، جو آدمی خدایا تجھے گم کر دیتا ہے، تجھے نہیں پا سکتا، تجھے حاصل نہیں کر سکتا، اس نے کچھ نہیں پایا۔ اگر آپ خدا کو نہیں پاتے نا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری یہ باتیں ضائع ہیں۔ اگر خدا کی رضا آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ پھر صرف کیا ہوگا؟ یہ ورزش ہو سکتی ہے، حرکت ہو سکتی ہے، موومنٹ آپ کی ہو سکتی ہے، ڈنٹ نکالنے ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت نہیں ہوگی جب اس میں خدا نہیں پایا جاتا تھا، خدا کی نیت نہ ہو، اخلاص نہ پایا جاتا ہو، توحید اس میں نہ پائی جاتی۔ وَمَن الَّذِي فَقَدَكَ مَن وَجَدَكَ، اور جس نے خدایا تجھے پا لیے اس نے کچھ چیز ضائع نہیں کی۔ یعنی دنیا ساری ایک طرف آپ کو مل جائے نا، خدا کو اگر نہیں پا لیتے وہ دنیا بیکار ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا کو آپ پا لیتے ہیں، ساری دنیا آپ سے ناراض ہے، ساری دنیا آپ کا انکار کر رہی ہے، آپ کو نہیں مان رہی، تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لقد خاب من رضی دونک، وہ آدمی نقصان میں ہے جس نے تیری رضا کے بجائے کسی اور کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور خدا کی رضا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں تشریف فرمائے، تو یزید کا جو درباری مولوی تھا اس نے تقریر کی خوشامد میں، چاپلوسی میں، تو امام نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کے وہ بات کروں جس میں خدا کی رضا پائی جاتی ہے۔ اور اس ملعون مولوی نے خدا کی ناراضگی مول لی ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا انسان کو
حاصل ہو. توحید ہے، باقی معاملات چلتے رہیں گے. کمی بیشی ہوگی معاملات میں، اہل بیت کی شفاعت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن توحید نہیں ہے تو سارے عمل رہے گا. بے شک بے شک. حقوق اللہ میں جو گناہ نہیں بخشا جائے گا، حقوق العباد تو سائڈ پہ ہے نا، وہ تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں بخشتا ہوں. میرے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، قادر ہونے کے باوجود. جی قادر ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں. خود جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے، کس کی غیبت کی ہے تو وہ جب تک غیبت جس کی ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے، کسی پر تہمت لگائی ہے جب تک جس پر جو الزام آپ نے لگایا ہے وہ معاف نہ کرے، آپ کی معافی نہیں ہو سکتی. کسی کا حق کھایا جب تک وہ معاف نہ کرے، آپ جو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا اپنے بندے کو. لیکن جو حقوق اللہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، عقائد ہے، احکام ہے، حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے واحد حق ہے جس میں خدا کہتا ہے معافی نہیں دوں گا، شرک. اور پھر شرک کسی حوالے سے ہو، اور بعض اوقات شرک ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر طور پر سمجھتے ہیں شرک نہیں ہے. اس میں بڑی احتیاط کرنی ضروری ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شرک کی مثال دیتی علماء فرماتے ہیں یہ اس طرح جس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چل رہی، دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتا، انسان درک نہیں کرتا. انسان کو توجہ دینی چاہیے اس چیز کی طرف. کسی حوالے سے بھی شرک کا پہلو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا کہنے لگے کہ مولا دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے غالی، ایک ہے ناسبی. غالی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، مشرک ہے. ناسبی جو ہے جو اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ دو گناہگار ہیں نا. امام سے پوچھا اس شخص نے کہ بتائیں ان میں سے زیادہ گناہگار کون ہے؟ ہم ہوتے امام کی جگہ کہتے ناسبی ہے نا، کیوں غالی ہماری جو ہے دوست ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. امام نے فرمایا زیادہ گناہگار غالی ہے. حالانکہ یہ غالی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن نہیں ہے. اگر ہم 5 پوائنٹ مانتے ہیں تو 10 پوائنٹ مان رہا ہے. جی اگر ہم اہل بیت کو امام مانتے ہیں تو وہ بڑا ہی درجہ دے رہا ہے. لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ گناہگار غالی ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا غالی مشرک ہے، یہ ناسبی ہم سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، لیکن یہ مشرک نہیں ہے. یعنی اسے کہتے ہیں سچا امام جس نے حقیقت بیان کر دی. اسی بنیاد پر شیعوں کے کئی فرقے ہیں، انہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اس کے مقابلے میں اہل سنت کو ہم مسلمان سمجھتے. اس میں آغا خانی ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. نصیری شیعہ ہونے کے باوجود ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. اب آپ کہیں گے پھر شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ شیعہ ہونے کے باوجود مسلمان؟ شیعہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ من فضل علی علی غیر من اصحاب النبی. شیعہ وہ ہے جو علی علیہ السلام کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دے، وہ شیعہ ہے. اب فضیلت دیتا ہے اور امام سمجھتا ہے، اثناعشری ہے، مومن ہے، متحد ہے، نیک ہے، صالح ہے. اگر فضیلت دیتا ہے اور خدا سمجھتا ہے تو مشرک ہے. ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے. ہمارے یہاں کمپرومائز نہیں ہے کہ سیاسی طور پر یہ شیعہ جو ساتھ ملا لینے ایک ہماری تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں مسئلہ. حق کی بات جو ہے وہ کرنی ہے. اور اسی وجہ سے یہ شیعہ ہونے کے باوجود ان کا ذبح شدہ کھانا جائز نہیں، آغا خانیوں کا اور اسی طرح نصیریوں کا. اور پھر بعض اوقات ہمارے شعراء جانے انجانے نصیری کی تعریف کرنا شروع کر دیتے. یہ صحیح نہیں ہے. نصیری کی مذمت کی ہے اہل بیت نے، امام علی نے مذمت کی ہے، ائمہ اطہار نے مذمت کی ہے اور ان کو گمراہ کہا ہے. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو نصیریوں سے، غالیوں سے محفوظ رکھو. اور یہ بھی یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ہر کسی کو غالی کہنا بھی صحیح نہیں. صحیح بات.
ایک آدمی اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کیا پڑھ رہا ہے، اسٹیج پہ چلا گیا، کوئی شعر اس نے پڑھ دیے، خام ہم فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ غالی، یہ صحیح نہیں. اس کو سمجھائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے تو خود بہت سے سمجھ جائے گا. ایک دفعہ شعر پڑھ دیے جذبات میں آ کر، وہ بیچارہ ان پڑھ سادہ سا آدمی تھا، اس نے اہل بیت سے عقیدے کا اظہار کر دیا اس نے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے حدود کیا ہے عقیدے کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بارڈر کیا ہے، وہ کہہ دیا اس نے. اس کی مثال ہو موسیٰ علیہ السلام کی گڈریے جیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے اور خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے، خدایا میں یہاں بکریاں چرا رہا ہوں، یہاں اچھی چراگاہ ہے، سبزہ ہے، پانی بہ رہا ہے، کاش تم ہی آتا، تیری بکریاں بھی ہوتی تو میں تجھے تکلیف نہ دیتا، میں تیری بکریوں کو ہانکتا، میں تیری بکریوں کا خیال رکھتا اور تیرے بالوں میں کنگھی دیتا، تیری موٹھی چاپی، ہمارے الفاظ استعمال کرتا جی، مساج کرتا جی. ٹھیک. تو موسیٰ علیہ السلام سنا تو غصے میں آ گئے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ خدا کو ان القاب سے نواز رہا ہے. یہ آدمی زیادہ سمجھتی نا، اب کہہ بھی نہیں سکتا ہے موسیٰ ہیں، خدا کے نبی ہیں، بول بھی نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا. صحیح. تو کیا یہ آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا، تھوڑا فاصلے پر جا کر رونا شروع کر دیا کہ میرے عشق کو اس نے روک دیے. موسیٰ وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ ہم نے تجھے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ہم سے ملائے، نہ کہ لوگوں کو ہم سے بچھیڑے، جدا کرے. وہ مولانا نے روم نے مثنوی میں لکھا ہے، تو رو فرستادیم کہ فاصل کنین، نہ فرستادیم کہ نہ فرستادیم کہ واصل کنید، نہ فرستادیم کہ فاصل کنید، کہ تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم لوگوں کو مجھ سے جدا کر. اور ہر آدمی کی موسیٰ جیسی معرفت نہیں ہے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں نا، وہ جو اسٹیج پہ پڑھ رہا اس کو اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی معیار پر، اسی ڈگری پر اسے سمجھ کر کے اور اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں. ایک غلطی کرتا ہے اس سے پیار کریں، سمجھائیں اسے، وہ اسے مجبور نہ کریں کہ وہ غلطی پر پکا ہی ہو جائے. یہ اچھا پھر ایسی غلط ہے، ٹھیک ہے جی، میں اس کا عقیدہ رکھتا ہوں. وہ ایران کی مشہور مثال ہے، نیا نیا انقلاب آیا نا، تو ایک آدمی بہت زیادہ انقلابی ہو گیا. اس نے کیا کیا، نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کرتا تھا، اللہ اکبر خمینی راہبر، نماز شروع جی. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی نے جا کر اسے ڈانٹا نا، بجائے اس کو آرام سے پیار سے سمجھاتا، اسے ڈانٹا، اسے اور غصہ آ گیا. اسے اچھا ٹھہر اور تیرا علاج کر دیں. اس کے بعد کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر خمینی راہبر مرد آباد منافق، اس کی طرف اشارہ کیا. پیغام دینے کا بھی، سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور ایسا امر بالمعروف کرنا جس سے اگلا ضدی بن جائے، مزید دور ہو جائے، نفرت کرنا شروع کر دے اور پکا ہو جائے اپنی بات میں جو بھول کر اس نے کہی ہے. جی اب بیچارہ بھول کر اس نے کہی ہے، آپ نے اسے تنگ کیا، وہ پکا ہو گئے. تو ایسے ہی امر بالمعروف کرنا جائز نہیں ہے. یہ ضروری ہے دیکھے کہ انسان کہاں کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، اپنے مقام کو بھی دیکھے، اس کے مقام کو بھی دیکھے. اس کے بعد سمجھداری بہت زیادہ ضروری ہے امر بالمعروف کرنے میں. بسم اللہ الرحمن